السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے پاس جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے تزکیہ نفس، نفس کی پاکیزگی، نفس کو صاف کرنا۔ دیکھیے، یقیناً یہ جو وقت ہمارے پاس چل رہا ہے، ابھی لاک ڈاؤن کا وقت ہے، ہم لوگ گھروں کے اندر ہیں، کوئی کام، کوئی مصروفیات ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس سے ہم اپنے وقت کو نکال سکیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی تعجب یہ بھی ہو رہا ہے کہ وہ گھر جس کو بنانے کے لیے انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کاروبار کرتا ہے، آج اس گھر کے اندر بھی ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، یعنی وہ گھر میں ہم بور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، نکل نہیں پا رہے ہیں۔ پر یہاں پر ہم رک کر ذرا سے سوچیں کہ جب ہم اپنی مصروفیت والی زندگی میں تھے، جب کاروبار والی زندگی میں تھے، ہم کبھی کبھی یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع ہم کو دے دے تو ہم اپنے گناہوں کو ختم کر لیں۔ کبھی ہم کو موقع مل جائے، تھوڑا ہم پیچھے جا سکتے، بیک میں جا سکتے، پاسٹ میں جا سکتے تو اپنی غلطیوں کا خاتمہ کر لیتے۔ کہیں نہ کہیں ہم سوچے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت عطا کیا ہے کہ جس میں ہم محنت کر کے انشاءاللہ اپنے پورے اعمال نامے کو فارمیٹ کر سکتے ہیں، اپنے پورے اعمال نامے کے اندر سے گناہوں کو ختم کر سکتے ہیں، نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی چیز کا نام ہے تزکیہ۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ اعلیٰ میں آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور تزکیہ کرنے کا مطلب یہ کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اللہ کا ذکر کیا، نمازوں کو ادا کیا، پر تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم دنیا سے زیادہ، آخرت سے زیادہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو، یعنی تمہاری نظر میں دنیا زیادہ محبوب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سن لو کہ آخرت جو ہے نا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ خیر بھی ہے، یعنی اچھی بھی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے تزکیے کا ذکر قرآن کے اندر کیا، تزکیے کا ہمیں حکم دیا۔ تزکیہ ایک طریقے سے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو چیک کرنا، یعنی عام لینگویج میں اگر ہم دیکھیں تو اپنے آپ کو چیک کرنا، اپنے عمل کو چیک کرنا۔ جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو آفس جانا ہوتا ہے، دکان جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ میں جانا ہوتا ہے، تو آپ سب کچھ تیار اپنے آپ کو جب کر لیتے ہیں، اپنے جسم کو، تو ایک بار آخری میں چیک کرتے ہیں بال صحیح ہیں کہ نہیں، چہرہ صحیح ہے کہ نہیں، کپڑا صحیح ہے کہ نہیں، جوتے صحیح ہے کہ نہیں۔ جو اپنے آپ کو ہم چیک کرتے ہیں نا، اسی چیز کو ہم آسان زبان میں سمجھ سکتے ہیں، یہ ہمارا تزکیہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو چیک کریں۔ ابھی ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، گھروں کے اندر ہیں، کوئی ایکسٹرا ہمارے پاس کام نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے نفس کو چیک کر لیں ایک بار کہ میرا نفس صحیح ہے یا نہیں، میرے اعمال صحیح ہیں کہ نہیں۔ میں نے ابھی تک زندگی جو گزاری، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جتنی بھی آپ نے لائف گزاری، اس لائف کے اندر میں نے کیا کیا اچھا کیا، کیا کیا برا کیا۔ اگر برا زیادہ کیا تو میں اپنے آپ کو بدلوں، اپنے اعمال کو بدلوں، اپنی زندگی کو بدلوں، کیونکہ یہی تو اللہ رب العالمین مجھ سے چاہتا ہے نا کہ میں اپنے اعمال کا تزکیہ کروں، اپنے آپ پر غور کروں، اپنے اعمال پر غور کروں، اپنی زندگی پر غور کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا قرآن کے اندر قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ سورہ شمس آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو چھوڑ دیا۔ یعنی ہمیں جب ٹائم ملے تو اپنے نفس پر بھی غور کرنا چاہیے، اپنے جسم پر غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں انسان کے جو بڑے بڑے دشمن ہیں نا، ان بڑے دشمنوں میں ہمارا ایک دشمن ہمارا جسم ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کو بنایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے کھولے، یعنی انسان مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے، ہمارے سامنے دونوں راستے کھولے، چاہے تو نیکی کا راستہ اپنا لو، چاہے تو حرام کا راستہ اپنا لو، چاہے تو اپنے آپ کو بہتر بنا لو، چاہے تو اپنے آپ کو برا بنا لو۔ کئی لوگ ہوتا ہے نا گناہوں کے اندر یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نمازی ہو جاتا، اللہ چاہتا تو میں نیک بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھے آدھا، یعنی 50% اختیار بھی دیا ہے اور 50% مجبور بھی کیا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ کتنا میرا اختیار ہے اور کتنا اللہ کا اختیار ہے، کہا ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا یہ تیرا اختیار ہے، کہا دوسری اٹھا، کہا نہیں اٹھا سکتا، کہا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے مجبور نہیں پیدا کیا، آدھا تیرا اختیار ہے، آدھا اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ تجھے راستہ دیتا ہے، اللہ تجھے دکھاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2722 کے اندر وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، وزکیہا انت خیر من
زکاہا، اور میرے نفس کو پاکیزہ کر دے، کیونکہ تو ہی ہے جو سب سے زیادہ پاکیزگی دینے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، کیونکہ تو ہی تو ہے نا میرے نفس کا مالک، تو ہی تو ہے نا میرے نفس کا ذمہ دار، یعنی جو یہ میرا جسم کام کرتا ہے نا وہ تیری اجازت سے کام کرتا ہے، سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے، تو ذرا کر دینا، میری مدد کر دینا، میرے جسم کو پاکیزہ بنا دینا، مجھے اندر سے گندگی نکالنے والا بنا دینا، دل کو میں صاف کر لوں، آنکھوں کو میں صاف کر لوں، کانوں کو میں صاف کر لوں، اس پورے جسم کو اندر سے بھی صاف کر لوں اور باہر سے بھی صاف کر لوں۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ یہ تزکیہ انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے نا، ابھی آپ دیکھیے چاروں طرف موت کا منظر، بیماری کا منظر، ہر انسان کو لگ رہا ہے کبھی بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، دنیا ختم ہو سکتی ہے، تو اس وقت میں یہ سوچوں کہ اگر ابھی میری دنیا ختم ہو جائے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، تو کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہوں؟ کیا میں حساب و کتاب کے لائق ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، اپنے نفس کو حرام سے روکتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت کو بنا دیتا ہوں۔ اور ویسے بھی ہم ہر چیز کے اندر پرفیکشن کو پسند کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میرا کام پرفیکٹ ہونا چاہیے، میرا ہر کام پرفیکٹ ہونا چاہیے، میں جب کسی کے سامنے جاؤں تو پرفیکٹ نظر آؤں، مجھ میں کوئی کمی نظر نہ آئے۔ اسی پرفیکشن کو تزکیہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو باہر سے بھی پاکیزہ بناؤں، ورنہ باہر سے تو ہم سبھی صاف ہوتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں، اچھا چشمہ لگاتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، جو ہمیں دیکھتا ہے ہماری طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اپنے باہر کو صاف مت کر، صرف اندر کو بھی صاف کر، اپنے اندر کو بھی اتنا پاکیزہ بنا، کیونکہ تیرے اندر کو وہ دیکھتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور تیرے باہر کو وہ دیکھتا ہے جو مخلوق ہے، تو مخلوق کے سامنے صرف اپنے آپ کو پاکیزہ مت بنا، اللہ کے سامنے بھی پاکیزہ بنا۔ اور اس کے کئی طریقے شریعت نے ہمیں بتائے، ان خالی ٹائم کے اندر آپ ان طریقوں کو استعمال کیجئے، ان طریقوں کو اگر آپ استعمال کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو ایک تبدیلی نظر۔ اب اگر میں آپ کے سامنے اس کے کچھ طریقے بتاؤں کہ کیسے ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو اندر سے صاف کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ابھی واقعی یعنی تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بالکل تنہا ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، ہر آدمی کو موت کا ڈر لگ رہا ہے، ہر آدمی کو مرنے کا ڈر لگ رہا ہے، ہر ایک اچھے عمل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے۔ واقعی ابھی جو منظر چل رہا ہے نا، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ منظر کھلے گا تو ہمارے اعمال بہت سارے سدھرنے والے ہیں، ہم لوگ بہت نیک بن جائیں گے، اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں میدان محشر دکھا دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا پیسہ، تمہارا اسٹیٹس، تمہارا رتبہ، تمہاری چاہے تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، جو طاقت ہے، قوت ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اس وقت کے اندر اگر آپ کو موقع اور ہمیں موقع دیا تو ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں۔ اب پاکیزہ بنانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو اندر سے صاف کرنے کی کوشش کروں۔ اب اندر سے صاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری کو نکالوں۔ آج ہر عمل کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو، میں نے یہ کیا، وہ بہت اچھے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تو کوئی عمل کرنا تو عمل میں تیرا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے، دنیا کو دکھانا نہیں۔ بھائی اگر تو اچھا ہے تو اللہ خود تیری تعریف کروا دے گا، پر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ عمل کرنے کی وجہ سے لوگ تجھے اچھا کہیں تو اللہ تجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، اللہ تجھے جنت نہیں دے گا، اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا، بلکہ ایسے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے گھسیٹ کر ڈالا جائے گا جو دنیا میں دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے۔ تو میں اپنے آپ کو اندر سے صاف کروں، ریاکاری سے، عجب سے، اپنی بڑائی سے، کنجوسی سے، بخیلی سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، جو آج ہمارے دلوں کے اندر بھرا پڑا ہے نا، اس کے لیے حسد، اس کے لیے حسد، اس کے خلاف پلاننگ کرنا، اس کے خلاف پلاننگ کرنا۔ کئی لوگوں کی تو آپ زندگی کو دیکھو گے کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی ہوتا ہے دوسروں کے راز کھولنا، دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کے بارے میں پنچایتیں کرنا، دوسروں کے بارے میں لگے پڑے رہنا، اس کے گھر میں کیا ہوا تھا، اس کے یہاں کیا ہوا تھا، ایسا ہم کو پتہ نہیں چلا، اس نے ہم کو ایسا نہیں بتایا، ہم سے یہ چھپا لیا، اسی کے اندر اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے پہلے گھسیٹ کر قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا اور جہنم کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں یہ موقع دیا ہے،
ہم اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر اپنے نفس کو نہ سدھار پائیں، اپنے نفس سے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، اناد کو نکال کر اللہ سے سچے دل سے یہ توبہ نہ کر لیں کہ اللہ ابھی تک میں برا تھا، میرے دماغ میں، میرے دل میں نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے کینہ، کپٹ، حسد، سازش بھری ہوئی تھی، پر اللہ تو نے مجھے دنیا میں موت دکھا دی ہے، اب میں ڈر گیا ہوں، اب اپنے دل کو میں صاف کروں گا۔ اس کا نام ہے تزکیہ۔ اچھے اخلاق کو اپنانا تزکیہ ہوتا ہے کہ میں اخلاق کو اپناؤں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ہر عمل کے اندر مخلص بنوں گا، یعنی جب بھی کوئی کام کروں گا میرا مقصد ہوگا تو راضی ہو جا، بس تو راضی ہو جا، نماز تو راضی ہو جا، روزہ تو راضی ہو جا، صدقہ تو راضی ہو جا، غریب کی مدد تو راضی ہو جا، کسی کے سپورٹ میں کھڑا ہونا تو راضی ہو جا، کسی کا گھر بنوانا تو راضی ہو جا، ہر کام جب میں کروں گا اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جا، کیونکہ اگر تو راضی ہو گیا تو دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی، قبر بھی آسان ہو جائے گی، جنت بھی مل جائے گی۔ تو اپنے ہر عمل کے اندر میں یہ کوشش کروں اخلاص ہو۔ دوسری چیز شکر، اللہ تو مجھے جتنا دے گا میں شکر ادا کروں گا۔ ابھی آپ دیکھیے اس سے پہلے گوشت کبھی کبھی برا لگتا تھا، اچھی اچھی سبزیاں ہم نہیں کھاتے تھے، اچھی اچھی نعمتوں کو ہم لوگ انکار کر دیتے تھے، اس کی ناشکری کر دیتے، کیا بنا دیا ہے، مجھے پسند نہیں، کیا کھلا دیا ہے۔ ابھی دیکھیے اس دور کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس دال چاول بھی ہے نا تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں، دال روٹی بھی مل رہی ہے تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گھر میں کم سے کم اتنا تو انتظام تھا، کئی لوگوں کے پاس تو دال روٹی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب صرف ابھی کے لیے میں اپنے نفس کا تزکیہ کر لوں کہ آگے بھی زندگی کے اندر اللہ جب تو مجھے دوبارہ نعمتیں دے گا تب بھی میں تیرا شکر ادا کروں گا، تو کم بھی دے گا میں شکر ادا کروں گا، زیادہ دے گا شکر ادا کروں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ صبر، جو صبر ابھی آپ کر رہے ہو نا، ہم کر رہے ہیں نا، کتنا صبر کر رہے ہیں، کم پر بھی صبر کر رہے ہیں، گھر کے اندر ہے تو بھی صبر کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے ہوٹل جا کے بھی صبر نہیں ہوتا تھا، گھوم پھر کر بھی صبر نہیں ہوتا تھا، ہر وقت بے صبری کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے ہی نہیں مل رہا ہے، میرا ہی کاروبار نہیں چل رہا ہے، میری تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے۔ اس وقت نے آپ کو اور ہم کو صابر بنایا ہے، تو یہ صبر میرے نفس کا تزکیہ ہے۔ میں اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لوں صبر کر کر کے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی میں صبر کروں گا، آگے کی زندگی کے اندر بھی صبر کروں گا۔ اور ایک اور تیسرا طریقہ ہے اپنے نفس کی پاکیزہ، اپنے نفس کے تزکیے کا، کہ ہم فرض عمل کی بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جتنے بھی فرائض یعنی جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین نے مجھ پر فرض کی ہے، میں انہیں فرض مان کر اس کے لیے محنت کروں، میں اس کے لیے وقت نکالوں۔ کہ جیسے ابھی آپ دیکھیے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ذرا سا جھٹکا کیا دیا، ہم سب کتنے نمازوں کے پابند ہو گئے، 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹوپیاں نہیں اتر رہی ہیں، وضو نہیں ٹوٹ رہے ہیں، ایک نماز ختم اگلی نماز کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صرف جب موت کا ڈر ہو تب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے تو مومنوں کے اوپر ہر وقت نمازوں کو فرض کیا ہے، ہر دن نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ماں باپ کی اچھے سلوک کو فرض کیا ہے، اولاد کے حق کو فرض کیا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو فرض کیا ہے، بیوی کے اوپر شوہر کی ذمہ داری کو فرض کیا ہے۔ تو وہ سارے فرض جو آج تم موت کے ڈر سے کر رہے ہو اسے آگے بھی ادا کرو تو فائدہ، ورنہ اس وقت کے اندر تم نے کچھ نہیں سیکھا۔ اپنے نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو فرائض کا پابند بنا لوں کہ اللہ تعالیٰ آج تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تو میں فرض ادا کر رہا ہوں، اللہ جب کل تو مجھے انشاءاللہ سب کچھ واپس دے گا نا تب بھی میں ایسے ہی فجر پڑھوں گا، ظہر پڑھوں گا، عصر پڑھوں گا، مغرب پڑھوں گا، عشاء پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ آج فجر کے اندر مجھے الارم کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، صرف موت کا ڈر اتنا ہے کہ کبھی کبھی تو میں پوری رات جاگ رہا ہوں اس انتظار میں کہ فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے آنے والی زندگی کے اندر بھی اپنے نفس کا میں ایسے ہی تزکیہ کروں گا۔ اچھا فرض تو فرض، چوتھی چیز ہم اپنے نفس کے تزکیے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو نوافل کا عادی بنائیں۔ فرض نماز پڑھ لی، نفل نماز پڑھنا، چاشت کی نماز، نماز کے بعد کی نفلیں، الگ سے صلاۃ الحاجت، جو بھی نفل آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جب اللہ آپ کو جتنا موقع دے 2 رکعت نفل پڑھنا۔ جیسے ہم لوگ کتنی نفل پڑھ رہے ہیں کہ اللہ زندگی بچ جائے، اللہ بیماریوں سے ہم بچ جائیں، اللہ تکلیفوں سے ہم بچ جائیں، کتنی ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، ویسے ہی اپنے آپ کو نوافل کا عادی بنائیے۔ اور اس کے لیے میں ایک بہت پیاری حدیث آپ کو بیان کر دوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6502 ہے۔ اتنی پیاری حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل عبادت کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ عام دنوں میں تو ہم فرض ہی نہیں کرتے تھے،
ابھی نفل کر رہے ہیں، یہ ہمارے نفس کا تزکیہ ہے، یہ ہمارے نفس کی پاکیزگی ہے، اس کی فضیلت آپ سنیے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، برابر ایک بندہ نفل نمازیں، نفل عبادت، نفل کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، نفل صدقہ کر لو بھائی، زکات فرض ہے آپ نفلی صدقہ کر رہے ہو، آپ کے اوپر جو بھی عمل فرض ہے اس کے اگینسٹ میں جو بھی آپ عمل ایکسٹرا کرتے ہو وہ نفل عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ برابر نفل عمل کر کے میرے قریب آنا چاہتا ہے نا، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور محبت کا مطلب جانتے ہو میں کیا محبت کرتا ہوں؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں نو ہاں كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی میں اس کے کانوں کی اتنی حفاظت کرتا ہوں کہ اگر وہ میرے قریب آ جائے گا نا، میں اسے حرام نہیں سننے دوں گا، اس کانوں سے وہی سنے گا جو حلال ہوگا۔ كنت بصره الذي يبصر به، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی ان آنکھوں سے اگر وہ چاہے گا بھی نہ حرام دیکھنا، اگر میرے قریب ہو گیا تو میں اس کی آنکھوں کو حرام نہیں دیکھنے دوں گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ پیر حرام کرنا بھی چاہیں گے نا تو میں ان ہاتھ پیروں کو حرام کی طرف جانے نہیں دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نفل عمل کرنے والے بندے کی فضیلت جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ سوچئے آپ عام دنوں میں فرض نہیں پڑھتے تھے، ابھی نفل پڑھ رہے ہیں، اور نفل پڑھ کر اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے نا، نفل صدقہ، نفل خیرات، نفل دعائیں، نفل نمازیں، کچھ بھی عمل جب نفل کر کے بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں، اور جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اس سے بچا لیتا ہوں۔ اب سوچئے اگر نفل کر کے آپ اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ مجھے کورونا سے بچا لے، اللہ اس بیماری کے سمٹم سے بچا لے، اللہ اس بیماری کے نقصان سے بچا لے، جو مانگو گے انشاءاللہ اگر آپ کا نفس پاکیزہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اسی طریقے سے پانچواں طریقہ ہے قرآن پر غور کیجیے۔ ابھی جیسے آپ خالی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ کوشش کر کے آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر چاہیں تو ایک آسان سی تفسیر ہے، احسن البیان کے نام سے PDF آپ کو نیٹ پر مل جائے گی، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، گھر میں قرآن موجود ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھیے جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ پڑھیے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ پھر اس کی ہلکی سی تشریح پڑھیے، عالم کسے کہتے ہیں، یعنی اس دنیا کے علاوہ بھی دنیا ہے، ہمارا اللہ ساری دنیاؤں کو جاننے والا ہے، ساری دنیاؤں کا پیدا کرنے والا ہے، ساری دنیاؤں کا سنبھالنے والا ہے۔ اس سے آپ کے دل کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، توکل پیدا ہوگا، موت کا جو یہ ڈر ہے نا جو ہمیں مار رہا ہے وہ ڈر نکلے گا انشاءاللہ۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان القلوب لا تصدع كما يتصدع الحديد، کہ جیسے لوہے کے اندر زنگ لگتا ہے نا ویسے دل پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں، کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کہا تلاوت القرآن، قرآن کو پڑھ کر۔ جب تم قرآن کو پڑھتے ہو نا یہ دل کا میل نکل جاتا ہے، زنگ نکل جاتا ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی پرانی، یعنی آج سے اگر 21-22 دن، ایک مہینے پہلے کی زندگی دیکھو اور آج کی آپ زندگی دیکھو، آپ کو خود دکھے گا آپ کے اندر کتنا فرق آ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو وقت ملا، آپ نے قرآن سے جڑے، آپ نے قرآن کی تلاوت کو کیا، آپ حرام سے دور رہے ہو، حلال پر زیادہ عمل کر رہے ہو، تو اس سے آپ کا دل پاکیزہ ہو رہا ہے، اس سے آپ کا دل دھل رہا ہے، آپ کے دل سے گندگی نکل رہی ہے، آپ کے دل کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کے اندر غور کیجئے، قرآن کے اندر تدبر کیجئے۔ اور یہی وہ قرآن ہے کہ جب بہت بے اطمینانی ہو نا، اچانک کوئی خبر آ رہی ہے، کوئی نے واٹس ایپ، کوئی فیس بک پر آپ میسج پڑھ رہے ہیں، ایک دم ڈر لگ رہا ہے، خوف ہو رہا ہے، تو اس حالت کے اندر آپ قرآن کے قریب ہو جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان آ جاتا ہے، دلوں کو سکون آ جاتا ہے۔ نہیں یقین ہونا اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ایک بار کر دیکھو، بہت بے چینی ہو رہی، بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت خوف آ رہا ہے، قرآن میں جو یادیں پڑھنا شروع کر دو، آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیرے دل کو سکون دے دیتا ہوں، اطمینان دے دیتا ہوں، تیرا ڈر نکل جائے گا۔ تجھے یہ ڈرے جا رہے ہیں نا لوگ، ڈر کے مارے مرے چلے جا رہے ہیں لوگ، ارے کیا ہے بیماری یار؟ بیماری پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ علاج دینے والا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ تو جب میں بدل نہیں سکتا ہوں تو میں ڈروں کیوں؟ میں اس وقت میں اتنا عمل کر لوں کہ اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اندر شہادت کی موت بھی دے دے تو کم سے کم میری مغفرت تو ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف تو کر دے، اور اگر نہیں ہو تو آنے والی زندگی سدھر جائے، آنے والی زندگی کے اندر میری زندگی میں تبدیلی نظر آئے۔ تو قرآن پر غور کر کے یا قرآن کو پڑھ کر میں اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہوں۔ میں صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں، زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے
جائے گی. اس کے بعد چھٹی چیز ہے توبہ. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا اس سے بھی اس کا جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے, اندر سے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کے اندر کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی طرف ایک دم پاکیزہ توبہ کرو, اخلاص والی توبہ کرو, ایسی توبہ کرو کہ اللہ میں شرمندہ ہوں, آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, اب یہ خطا نہیں کروں گا. اور اگر ایسی توبہ کرو گے تو اللہ کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم ایسی توبہ کر لو گے نا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنے رب کے سامنے اکیلے میں بیٹھنے کا. ایک ایک گناہ کو یاد کر لو, ایک ایک خطا کو یاد کر لو, جانے انجانے میں کیے گئے گناہ کو یاد کرو, دکھا کر کیے گناہ کو یاد کرو, چھپا کر کیے گناہ کو یاد کرو. ہر گناہ کو یاد کر کے رو, گڑاؤ, معافیاں مانگو. آپ کو دیکھنا جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے نا, معافی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ دل کو سکون آ جاتا ہے. یعنی آپ کو ریسنٹلی اسی جگہ پر محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ میرا گناہ شاید اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ میرے دل کو اطمینان آ گیا ہے, میرے دل کو سکون آ گیا ہے. تو پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے توبہ. اب دیکھیے نا توبہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کتنا کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا جنت میں جاؤ پر ایک جھاڑ سے مت کھانا. غلطی ہوئی, جیسی غلطی ہو ویسی توبہ کر لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب بھی غلطی ہوتی نبی بھی توبہ کر لیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگ لی, جو دعا ان کی غلط تھی, فوراً بولے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں نے غلط دعا مانگ لی, میں آئندہ ایسا حرکت نہیں کروں گا, ایسی دعا نہیں مانگوں گا. خود ہمارے نبی جو بخشائے تھے ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ وہ ایک دن میں لنی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے جب استغفار اور توبہ کرنے بیٹھتا تھا نا تو 70 بار سے زیادہ توبہ کر لیتا تھا, 70 بار سے زیادہ مغفرت کی دعا مانگتا تھا. بخشائے تھے, اس کے بعد توبہ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ توبہ جو ہے نا وہ دل کو صاف کر دیتی ہے, دل کو پاکیزہ کر دیتی ہے, جسم کو پاکیزہ کر دیتی ہے. اسی طریقے سے ذکر کرتے رہیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. جیسے میں نے کل بتایا تھا نا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں دیکھیے سب سے بڑا اگر لاک ڈاؤن دیکھے جائے تو انہی کے اوپر ہوا تھا کہ ہم تو کھلے اتنے بڑے گھر کے اندر ہیں, وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. اس لاک ڈاؤن سے نکلے کس وجہ سے؟ ذکر کی وجہ سے. اللہ کا ذکر کرو, خوب اللہ کو یاد کرو, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو ذکر آپ کو یاد ہے ذکر کرتے رہیے. ذکر کرنے سے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے, یہ سارا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں قرآن کے اندر کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ذکر نہیں کرتے, جو ہم لوگ تھے ایک مہینے پہلے سورہ زخرف آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, کہ جو انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نا, اللہ بولتا ہے میں اس کا دوست شیطان کو بنا دیتا ہوں. یعنی جب تو اللہ کو یاد نہیں کرے گا تو پھر کون بچے گا تیرے پاس؟ شیطان. تو تیرے کو برائی دکھائے گا, گناہ ہی دکھائے گا, غلطی دکھائے گا. اور وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے, پہلے تو گناہ کرواتا ہے, جب بندہ بالکل گنہگار بن جاتا ہے نا اس وقت اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے, پھر اس کو ندامت, شرمندگی اور اس درجے مایوس کر دیتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. جو ہم میں سے کئی لوگ ابھی ہو گئے نا مایوس, بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے گناہ کیے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. اللہ بہت رحیم ہے, بہت غفور ہے, وہ سب کر سکتا ہے. تم اس سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. تو جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کیجئے, کیونکہ جب آدمی ذکر نہیں کرتا ہے نا تو شیطان ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نا اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیتا ہے, اللہ اس کی دنیا کو تنگ کر دیتا ہے. اور آخرت میں جب وہ مرے گا, مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا. بندہ کہے گا اللہ میں جب مرا تھا تب تو میری آنکھیں تھیں, اللہ تعالیٰ میں تو دیکھتا تھا, تو ایسا کیسے ہو گیا, اب میں اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب میرا ذکر تیرے پاس آتا تھا تو اس سے نظریں چراتا تھا نا, آج میں تجھ سے نظریں چراؤں گا. یعنی میں تیری نظروں کی طرف نہیں دیکھوں گا, میں نہیں دیکھوں گا کہ تیرا کیا ہو گیا, میں تجھے اندھا بنا دوں گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا بناتا ہے. تو جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کیجئے, جتنا زیادہ ہو سکے ذکر کیجئے. ذکر کے ساتھ ساتھ دعا مانگیے,
دعا مانگنے کے بہت سارے آداب میں نے پہلے بھی کئی جگہ بتائے کہ جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہو سب سے پہلے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگاؤ. اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، غفور ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، پھر اس کے بعد اپنے نیکیوں کا ذکر کیجئے، پھر اس کے بعد جو جو مانگنا ہے وہ مانگیے، اور اینڈ کے اندر درود شریف پڑھیے، قبلے کی طرف منہ کیجئے، باوضو ہو جائیے، تو ان ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا. اس حال کے اندر دعا کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری نویں چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس دور کے اندر جب آپ نے دیکھ لیا نا تو تھوڑا اپنے آپ کو دنیا سے ذرا دور کرنے کی بھی کوشش کیجئے. دیکھیے کیا رکھا ہے اس دنیا کے اندر. میرا بینک بیلنس میرے کام نہیں آ رہا ہے، پیسہ رکھا ہے آپ کے پاس پر سامان نہیں مل رہا ہے. میرا گھر میرے کام نہیں آ رہا ہے، میرے تعلقات میرے کام نہیں آ رہے ہیں، میرا اسٹیٹس میرے کام نہیں آ رہا ہے، میرا رتبہ میرے کام نہیں آ رہا ہے. کام کون آ رہا ہے؟ صرف اللہ. کام کون آ رہا ہے؟ میری عبادت. کام کون آ رہا ہے؟ میرا دین. کام کون آ رہا ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے کام. کام کون آ رہا ہے؟ میری نیکیاں. میرے قبر کے اندر وہی جائے گی. مت لگاؤ اپنا وقت دوسروں کی جاسوسی کے اندر. صرف جاسوسی، صرف جاسوسی، صرف لوگوں کی فکر کرنا، ان کے پیچھے ٹوہ لگانا، نظریں لگانا. جو ہماری زندگی کا ہم نے مقصد بنایا ہے نا، اللہ کے لیے اس مقصد کو چھوڑو اور تھوڑا اللہ کی طرف سوچو. اس دنیا کی محبت کو ذرا کم کرو. ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دلنی علی عمل اذا عملته، کہ جب مجھے بتائیے کوئی ایسا عمل کہ جب میں کر لوں تو میں جنتی ہو جاؤں، یعنی بالکل میری آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. یعنی میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی محبت کرے، لوگ بھی محبت کرے. کیا کروں؟ تو کہا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے ذرا محبت کو کم کر لینا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. نہیں ٹھیک ہے، دنیا کماؤ، کاروبار کرو، محنت کرو، پر اتنی کہ وہ آپ کو اللہ سے دور نہ کرے. تو یعنی دنیا سے تھوڑی دوری اختیار کرو تو اللہ آپ سے محبت کرے گا. اور لوگوں کے جو ہاتھ میں ہے نا اس کی طرف بھی نظر کرنا کم کر دو تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے. جو ہمارا ہوتا ہے نا، اس کے پاس کدھر سے آیا، مکان تو اس کا اچھا ہے، اپنا تو ہے ہی نہیں، دکان تو اس کی اچھی اپنی تو ہے نہیں. یہ جو لوگوں کے اوپر جو آپ کی اور ہماری نظر ہوتی ہے نا، اس کو اگر ہم کم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے لوگ تجھ سے محبت کریں گے. یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرے یہ چاہتا ہے تو دنیا سے دوری ذرا اختیار کر لے. اور لوگوں کی محبت چاہتا ہے تو لوگوں کے ہاتھ میں جو اسے دیکھنا کم کر لے. تو بہرکیف میرے آج کے اس درس کے اندر کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ذرا اپنے نفس کا تزکیہ کر لو. بہت پیارا موقع ملا ہے، بہت اچھا وقت ملا ہے. شاید یہ وقت آگے ملے نہ ملے. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ جانتے ہیں ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں. کئی لوگ دیکھیے حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے ان لوگوں کا، یعنی اچانک کچھ ان کے گھروں پر وبائیں آتی ہے اور انتقال ہو جاتا ہے. اللہ نے آپ کو اور ہم کو تو ایک طریقے سے ہماری زندگی میں ایک موقع دے دیا اپنے آپ کو فارمیٹ کرنے کا، اپنے گناہوں کو مٹانے کا، کہ آگے آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو ایک دم تیار کر لیجئے، گناہ کم کر لیجئے، معافی، توبہ، استغفار سب کرنے کا اللہ نے موقع دے دیا ہے. تو کیوں نہ ہم اس وقت کو صحیح استعمال کریں، اور اس وقت کو جب استعمال کر لینا تو اس وقت کو بھولے نہیں، اس کو یاد بھی رکھیں. آگے آنے والے مہینوں کے اندر جب زندگی نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس وقت کو ہم یاد رکھیں، اپنی زندگی کو یاد رکھیں، تب ہمارا کرنا فائدہ مند ہوگا، ورنہ ہمارا کرنا کسی کا کام کا نہیں. اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں، آپ سب سے یہ گزارش بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے اللہ سے کہ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو غفور ہے، تو سمیع ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے. اے اللہ ہم تیرے فقیر محتاج بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور نہتے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تیرے سوا، اے اللہ ہماری کوئی طاقت اور اوقات نہیں ہے. اللہ ہمیں پتا چل گیا کہ ہماری اوقات نہیں ہے، اللہ ہمیں پتا چل گیا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، اللہ ہمیں احساس ہو گیا کہ سب کچھ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ جانے انجانے میں کی گئی خطاؤں کو معاف کر دے، اے اللہ لغزشوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم تیرے فقیر بندے ہیں نا، ہماری محتاجگی کو قبول کر لے. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. اے اللہ ساری انسانیت پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ان کے ڈروں کو نکال دے. اے اللہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں، ان کی مایوسیوں کو نکال دے. اے اللہ اس ڈر کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو موت کے قریب کر لیا ہے. اے اللہ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں زندہ دل بننے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تجھ پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما
فرما دے. اے اللہ ہم پھر یہی کہیں گے کہ تو چاہے تو کوئی بیماری بڑی نہیں ہے, اللہ اس عذاب کو ہٹا لے, اللہ اس کورونا کو ہٹا لے. اے اللہ تو منٹوں میں جو چاہے فیصلے کر سکتا ہے. اللہ ہم تو یقین رکھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہماری بے عملی کے نتیجے میں یہ عذاب آیا, پر اللہ اس عذاب کو ہٹا لے, اللہ اس عذاب کو ہٹا لے. اللہ ہمارے برے عملوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اس عذاب کو ہٹا لینا, اے اللہ اس بیماری کو ہٹا لینا. اے اللہ مدد فرما دینا, اے رحیم رحم فرما دے, اے کریم کرم فرما دے, اے مالک رحم فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.